انتہائی مختصر وقت کے اندر میں نے آپ کے سامنے ایک بڑی ہی اہم ترین گفتگو کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، اپنے آپ کا جائزہ اور محاسبہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، موجودہ دور کے اندر بہت بڑا فلسطین کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اہل یہود مسلمانوں کے اوپر بے انتہا اور بہت انتہا درجے کی بربریت اور ظلم ستم مسلمانوں کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے۔ معصوم بچوں کو معاف نہیں کیا جا رہا۔ تقریباً 1000 سے اوپر معصوم بچے، شیرخوار بچے، کچھ ان سے بڑے، 1000 سے اوپر وہ شہید ہو چکے، اور بہت بڑی تعداد کے اندر غزہ شہر کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ تعداد کے اندر مسلمان مرد، خواتین، بچے، بوڑھے شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ان فلسطین بھائیوں کی اللہ تعالی مدد فرمائے، اللہ تعالی مسلمانوں کو بھی خواب غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یہود اتنی گندی، خبیث قوم، ملعون قوم، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کرے محترم بھائیوں، یہ یہودی قوم ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات کے اوپر ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس درندگی صفت رکھنے والی یہ قوم، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ناراض ہوئے ہیں، غضبناک ہوئے ہیں، غصے ہوئے ہیں۔ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان یہودیوں کا بھیانک چہرہ، یہ کتنے سفاک ترین اور کتنے ظالم ترین اور خباثتوں کی حد کو چھونے والی یہ قوم کس قدر گندی اور ملعون قوم ہے، قرآن کی آیات سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور آج یہ قوم بڑی اپنے آپ کو مہذب اور بڑی دلیر اور بڑی سمجھنے والی، اور لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے UN، امریکہ، برطانیہ، بڑے بڑے ممالک ان کی سپورٹ کرنے کے لیے آج اپنے لبوں کو، اپنی زبانوں کو حرکت دے رہے ہیں، اور مسلمان چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 64 ہے۔ اب ذرا آپ نے جائزہ لینا ہے کہ یہ کتنی گندی اور گھٹیا ترین قوم تھی۔ اس دنیا کے اندر سب سے ذلیل ترین قوم اگر آئی ہے تو یہودیوں کی قوم آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تم سے قرض حسنہ مانگتا ہے، اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے دیے ہوئے میں سے تم نے دینا ہے۔ تو پتہ ہے یہ خباثت کرنے والی قوم اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور بے ادبی کیسے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں نے کہا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تو بڑا بخیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تو بڑا کنجوس ہے، اللہ کا تو ہاتھ بندھا ہوا ہے، ہم سے مانگ رہا ہے، ہم سے قرضہ مانگتا ہے، اللہ بڑا بخیل ہے، کنگال ہے، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں غلت ایدیہم، اللہ فرماتے ہیں ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں، یہ خباثتوں کے پیچھے یہ ہر قسم کا ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور وہاں اللہ کیا فرماتے ہیں وَلُعِنُوا، اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے یہ میرے بارے کہا ہے کہ اللہ بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے، اللہ فرماتے ہیں میں رب ان کے اوپر لعنت کرتا ہوں، میری ان کے اوپر لعنت ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں قالوا بل یداہ مبسوطتان،
اللہ فرماتے ہیں میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، میرے دونوں ہاتھ فراخ ہیں، میں بے پناہ خرچ کرتا ہوں، بے پناہ اپنے بندوں کو نوازتا ہوں۔ وہ سمندر کے اندر مچھلیاں، بڑی بڑی مچھلیاں جن کی روزانہ کی خوراک ٹنوں کے حساب سے ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو روزانہ ٹنوں کے حساب سے خوراک دیتا ہوں، تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیو ذرا اندازہ کیجئے کتنی خبیث قوم ہے جنہوں نے اپنے خالق اور مالک کو معاف نہیں کیا، اپنے رب کو معاف نہیں کیا، جو اپنے رب اور اپنے خالق کی بے ادبی اور گستاخی کرتی ہے۔ میرے محترم بھائیو دنیا کا کوئی انسان ان کی شرارتوں سے محفوظ کیسے رہ سکتا ہے؟ دنیا کے انسانوں کی ان کے سامنے کیا ویلیو، کسی انسان اور کسی مسلمان کی ان کے سامنے کیا ویلیو، یہ اپنے رب اور خالق اور مالک کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محترم بھائیو، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 181 ہے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کنگال ہے، اللہ کے پاس کچھ نہیں، ہم تو بڑے غنی ہیں، ہمارے پاس بڑا مال ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے ان کی خباثت کا کہ وہ اللہ جس نے ان کے اوپر بڑی مہربانیاں کی، بڑا کچھ ان کو عطا کیا گیا، ہم انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی قدر کر رہے ہیں، اللہ کو فقیر کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو غنی کہہ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو اس دنیا کے اندر سب سے ذلیل ترین قوم، گھٹیا ترین قوم اگر آئی ہے تو وہ یہود کی قوم ہے، یہودیوں کی قوم ہے۔ میرے محترم بھائیو یہی بس نہیں، آپ اندازہ کریں ان یہودیوں کا سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا مربی ان کا محسن جناب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کے اندر اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اور یہ ظلم کی چکی کے اندر پس رہے تھے، فرعون ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کرتا اور بڑے مشکل ترین اور گھٹیا ترین کام فرعون ان سے کرواتا تھا، غلامی میں جکڑا ہوا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کو پیدا کیا اور موسیٰ کو پیدا کر کے اللہ نے یہودیوں کو فرعون کی غلامی سے نجات دی۔ میرے محترم بھائیو کتنی بڑی نجات کہ فرعون سے کے ظلم سے نجات، اور یہیں بس نے جب دریا سے پار ہوئے اللہ نے من و سلوہ ان کے لیے اتارا، پکا پکایا کھانا ان کو عطا فرمایا، یہیں بس نہیں صحرا تھا، دھوپ تھی، اللہ نے ان کے لیے بادلوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ان کے اوپر سایہ کر کے رکھے، اور یہیں بس نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جب ان کو پیاس لگی اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ پتھر کے اوپر آسا مارو، جب انہوں نے آسا مارا 12 چشمے اللہ نے ان کے لیے نکال دیے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنے، 12 چشمے ملے، من و سلوہ ملا، بادلوں کا سایہ ملا، فرعون سے نجات ملی، اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دیکھا۔ اتنی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی اور اتنی بڑی نوازش جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا، اتنا پریشان کیا، بے انتہا حد تک پریشان کیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا پڑ گیا کہ یا اللہ میں ان سے الگ ہوں، مجھے اور میرے بھائی کو ان سے الگ کر دے۔ میرے محترم بھائیو قرآن کا مطالعہ کریں، پہلا سپارہ ہے، سورہ البقرہ ہے، جناب موسیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اس کی صفات کو، خوبیوں کو مان لو۔ تو یہ کتنی بڑی درندہ صفت قوم کیا جواب دیتی ہے؟ ایسا جواب کسی قوم نے اپنے نبی کو نہیں دیا۔ کہتی ہے لن نؤمن لک، موسیٰ ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم نہیں ایمان لائیں گے، ہم نہیں مانیں گے حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ تو اللہ ہمارے پاس لے آ، اللہ ہمارے سامنے کھڑا ہو، پھر ہم مانیں گے۔ میرے محترم بھائیو ذرا اندازہ کیجئے، کوئی قوم، کوئی نبی کی قوم اپنے نبی سے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتی جتنی ڈھٹائی اور گھٹیا ترین بات یہ اپنے نبی موسیٰ سے کہہ رہے ہیں، جو ان کا محسن ہے، جنہوں نے ان کو نجات دلائی،
ہر قسم کی آزادی ان کو ملی، ہر قسم کا کھانا ان کو ملا، آج اس کے سامنے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لے آؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے آؤ۔ جواب کیا آتا ہے کہ نہیں مانیں گے جب تک اللہ ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ احسان فراموش قوم، مفاسد اور مفسد قوم، سب سے زیادہ فساد کرنے والی قوم اگر ہے تو میرے محترم بھائیو یہ یہودیوں کی قوم ہے۔ یہی بس نہیں، سورہ المائدہ کے اندر غالباً کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر ارض شام میں چلے جاؤ، فلسطین میں چلے جاؤ، یہ فلسطین ان کا علاقہ نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ فلسطین، یہ نہیں گئے، انکار کیا۔ آج اگر یہ امریکہ کے سہارے اور UN کے سہارے فلسطین کے اندر نجائز ریاست بنا کے بیٹھے ہیں، نجائز حکومت بنا کے بیٹھے ہیں، میرے محترم بھائیو یہ ان کا اصلی وطن نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فلسطین کے اندر جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کہ یہ اللہ تمہیں سرزمین عطا کرے گا، یہ شام کی سرزمین تمہیں ملے گی، مقدس زمین تمہیں ملے گی، جاؤ جہاد کرو۔ لیکن جواب کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها۔ قرآن کے اندر بار بار لفظ آیا لن، یہ انہوں نے بولا ہے، ہرگز ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز ہم ایسا نہیں کریں گے، ہرگز ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ کہتے ہیں ہرگز ہم نہیں جائیں گے وہاں تو بڑے لوگ جبار لوگ رہتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے جب تک وہ ہیں۔ اور اگلی ڈٹائی محترم بھائیوں دیکھیے اس قوم کی، اگلی ان کی بات سنیے، کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، جہاد کرے، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم نہیں جائیں گے۔ اگر ان کے اندر ذرا بھی احسان کو یہ یاد کرتے، اللہ کی رحمت کو، اللہ کی مہربانی کو، اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھتے، کبھی انکار نہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں دے رہا ہے کہ تمہارے جانے کا وقت ہے، تم وہاں جاؤ گے، تمہارا قدم وہاں ہوگا، اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے گا، آزادیاں مل جائے گی، دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن کوئی اللہ کی بات کے اوپر اعتبار نہیں، کوئی یقین نہیں، کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے۔ میرے محترم بھائیو اس قدر یہ خبیث قوم کہ اللہ تعالیٰ کے بھی نافرمان، رسولوں کی بھی نافرمان، بے شمار نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، بغیر حق کے ناحق انہوں نے بے شمار نبیوں کو قتل کیا ہے۔ اتنی خبیث قوم اور لعین اور ملعون قوم دنیا کے اندر نہیں آئی جس قدر انہوں نے دنیا کے اندر آ کے ظلم کیا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو یہی بس نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو چربی تھی اس کو حرام کر دیا، آزمائش کرنے کے لیے کہ گوشت جو باقی چربی کے علاوہ ہے وہ پاک صاف گوشت تمہارے لیے حلال ہے، چربی تم نے استعمال نہیں کرنی، چربی تمہارے اوپر حرام ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے، اللہ نے ان کے اوپر چربی حلال حرام کی، انہوں نے کیا کھائی تو نہ، اس چربی کو پگھلا کے اس کا تیل بنا کے فروخت کر دیا، اس کے پیسے کھا گئے۔ اتنی غلط قسم کی یہ قوم، میرے محترم بھائیوں ذرا اندازہ کیجئے، جس نے نہ رب کو معاف کیا، نہ نبی کو معاف کیا، اور نہ اپنے بڑے محسن کو معاف کیا، اس کو تنگ کیا، وہ ان سے تنگ رہے، تو یہ کیسے انسان سوچ سکتے ہیں کہ ان سے کوئی عام انسان ان کی شرارتوں سے، ان کی ہتھ کنڈیوں سے، شرارتوں سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یہ بہت ذلیل ترین قوم اور سب سے زیادہ شرارت بازی کرنے والی اور سب سے زیادہ فساد کرنے والی قوم ہے، تو یہ یہودیوں کی قوم ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں آج دیکھیں سارا جو اہل کفار ہے وہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، ان کے پیچھے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور مسلمان بالکل چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 57 ممالک ہیں، اتنی کثیر تعداد کے اندر مسلمان موجود ہیں، اور بے انتہا ظلم اور بربریت محترم بھائیوں فلسطین کے اندر ہو رہی، معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، غزہ کے عام شہری ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے،
اور کل ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ چاروں طرف لاشیں پڑی ہیں، 500 کے قریب لاشیں پڑی ہیں، اور لاشوں کے درمیان فلسطین کا ایک نمائندہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، اس کے آگے بچوں کی، معصوم بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے جو شہید ہو چکے ہیں۔ یہ دنیا کی پہلی پریس کانفرنس ہے جو شہداء کے درمیان، شہیدوں کے درمیان ہو رہی ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ کہاں گئے جو امن کی بات کرتے تھے، حقوق کی بات کرتے تھے، بنیادی رائٹس کی بات کرتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کوئی جواب نہیں محترم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان فلسطین کے بہادروں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اس قدر یہ خبیث قوم ہے، انہوں نے ہر وقت جب بھی ان کو موقع ملا ہے کوئی نہ کوئی شرارت کی ہے، خواہ وہ اللہ کے خلاف ہو، خواہ نبی کے خلاف ہو، خواہ کسی نیک بندے کے خلاف ہو، انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ میرے محترم بھائیو، جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اور جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ آپ ان کو سمجھاتے رہیں، ان کی تبلیغ تربیت کرتے رہیں۔ وہ چلے گئے، 40 دن وہ کوہ طور کے اوپر رہے۔ اب واپس آئے تو انہوں نے، اس قوم نے کیا کیا کہ یہ وہ قوم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی کہ اللہ نے ان کے لیے راستے بنائے، ان کو نجات دی، غلامی سے آزادی ملی، سب کچھ نعمتیں اللہ نے عطا کی، انہوں نے کیا کیا کہ جو ہی دریا سمندر سے پار ہوئے تو وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو جناب موسیٰ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا، اس طرح کو ہمیں بھی رب بنا دیں، ہم بھی اس کی پوجا کریں۔ جناب موسیٰ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم تو قوم ہی جاہل ہو، تمہیں کون سمجھائے کہ جس اللہ کے معجزے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو اس اللہ کی عبادت نہیں، اور ایک مجسمہ، ایک بت، اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ لیکن یہ محترم بھائیوں کر کے انہوں نے آرام کیا، جب تک انہوں نے بت کی پوجا نہیں کی انہیں سکون نہیں آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، انہوں نے ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، انہوں نے ایک بچڑا بنایا، اس کی پوجا شروع کر دی، ایک گائے کا بچہ بنایا اور اس کو اس کے سامنے بیٹھ گئے، اعتکاف کرتے ہیں، اس کی پوجا شروع کر دی۔ جناب ہارون نے اتنا سمجھایا کہ باز آ جاؤ، یہ غلط بات ہے، معبود صرف ایک اللہ ہے۔ یہاں پر بھی یہ خبیث کہتے ہیں لن نبرہا علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم نہیں ہٹیں گے، موسیٰ آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی۔ وہاں پر بھی انہوں نے کہا ہرگز ہم باز نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی جناب موسیٰ کے نائب تھے، وہ نبی تھے، وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ میری قوم باز آ جاؤ، نہ اس بچڑے کی پوجا کرو، یہ غلط ہے۔ یہ کہتے نہیں ہم کریں گے، ہرگز ہم ہٹیں گے نہیں۔ اس قدر میرے محترم بھائیو ذلیل ترین اور خبیث ترین قوم دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی قوم نہیں ہے۔ اور یہیں بس نہیں ہے، قرآن مجید اس بات کے اوپر گواہ ہے میرے محترم بھائیو، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اس قدر حد سے بڑی ہوئی قوم تھی کہ کتاب اللہ میں اپنی مرضی کی تعریف کرتی، جو دل چاہتا وہ کتاب کے اندر داخل کر دیتے، اس تورات کے اندر جو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر، تختے کے اوپر لکھ کر اللہ نے موسیٰ کو عطا فرمائی، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنی مرضی کی تعریف کر لی، جو اچھا لگا وہ ڈال لیا، اور جو اچھا نہ لگا اس کو کاٹ دیا، ختم کر دیا کہ اس کے اوپر ہم عمل نہیں کریں۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں سماعون للکذب اقالون للسحت، اللہ فرماتے ہیں سب سے جھوٹی قوم تھی تو یہ یہودیوں کی قوم تھی، بہت زیادہ جھوٹ سننے والی، جھوٹ کا پیچھا کرنے والی، جھوٹ کے اوپر زندگی گزارنے والی، اور اقالون للسحت، اور سب سے زیادہ حرام کھانے والی قوم تھی تو یہودیوں کی قوم تھی۔ یہ سارا میرے محترم بھائی رب کا قرآن ہے، کوئی تاریخی باتیں نہیں کر رہا، کسی تفسیر کی باتیں نہیں، یہ ساری باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے سارا یہ تعارف یہودیوں کا ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں وہ خصلتیں خوبیاں ہمارے اندر نہ آ جائیں، اور دوسرا اللہ نے ان کے بھیانک چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے، کہیں اس کے ظلم کے اندر آ کر اور ان کے فتنے کے اندر آ کر
تم ان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، یہ سب سے بڑی خبیث ترین قوم ہے۔ یہی بس نہیں محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 161 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قوم تھی جو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتی تھی۔ کیسے؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ سود لیتے تھے۔ سب سے بڑی سودی قوم اگر ہے تو یہودیوں کی قوم ہے۔ مدینے کے اندر جو یہود قبائل موجود تھے ان کا بھی سب سے بڑا کاروبار سود، آج بھی اسرائیل کا سب سے بڑا کاروبار سود ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہاں ہم اپنے محاسبہ کرنا چاہیے، آج مسلمان بھی اس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بھی قانون پاس ہو رہا ہے کہ سود کی شرح بڑھا دی جائے، اور جب سود کے اوپر قرضہ لے کے آتے ہیں، قرضہ مل جاتا ہے، آپس میں مبارکیں دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، ہمیں IMF نے قرض اور قسط دے دی ہے، سود کے اوپر قرضہ لے کر، اور خوش ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر بیٹھ کر کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا۔ حالانکہ یہ سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو قوم اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرے، یا جس قوم کے ساتھ اللہ اس کا رسول جنگ کرے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ دنیا کے اندر کیسے رسوا نہ ہو جو اپنے رب جو سب سے بڑا محسن، اپنے رسول جو سب سے بڑے محسن کے خلاف اعلان جنگ کرے، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ میرے محترم بھائیو، اس ملک کا، اس قوم کا آئے دن بیڑا غرق ہی ہوگا جو سود کی طرف جائے گی، ان غلط گناہوں کی طرف جائے گی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ، اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ جھوٹی گواہی پیش کرنا، جھوٹ بولنا، ہر طریقے کا جو ناجائز طریقہ ہوتا تھا، بس مال مل جائے۔ سب سے زیادہ مال سے محبت کرنے والی اور سب سے زیادہ بزدل قوم، سب سے زیادہ خبیث ترین قوم یہ یہودیوں کی قوم ہے۔ مال کی محبت کی وجہ سے، مال کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے میرے محترم بھائیوں، نہ انہوں نے اللہ کی قدر کی، نہ رسولوں کی قدر کی، نہ اولیاء اللہ کی قدر کی، انہوں نے کسی نیک آدمی کی قدر نہیں کی، صرف مال کی محبت کی وجہ سے کہ ہمیں مال چاہیے جس طریقے سے بھی ملے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ محاسبہ کریں، آج ہماری فطرت کے اندر بھی، ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بات عام ہو چکی ہے کہ بس پیسہ چاہیے، دنیا کا سٹیٹس، مال چاہیے، دنیا کے اندر شہرت چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں دیکھ لیں، آج بے شمار مثالیں میرے محترم بھائیوں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 20 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، دعوت حق لے کر آئے، دین حق لے کر آئے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی قوم میرے نبی کو اس طرح جانتے تھے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کی طرح اپنے نبی کو پہچانتے تھے کہ محمد علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ پکا پتہ تھا، یقین تھا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، لیکن تسلیم نہیں کیا، ایمان نہیں لائے۔ ہٹ درمی دیکھیں میرے محترم بھائیوں، زد اور انا دیکھیں، حسد دیکھیں، اس قدر زیادہ ہے کہ باوجود مدینے کے اس لیے آئے تھے، کچھ نبی کے انتظار میں آئے تھے کہ ہم اس کا کلمہ پڑھیں گے، اور پیچھے نظریہ بھی یہی تھا کہ اللہ اس کو عزتیں دے گا تو ہمیں بھی عزت ملے گی، اللہ اس کو مال دے گا تو ہمیں بھی مال ملے گا، اس نظریے کے تحت مدینے کے اندر آئے تھے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ نبی تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا ہے، تو حسد کی آگ کے اندر اتنے جلے کہ لوگ ان سے سوال کرتے، مکے کے مشرکین مکہ ان سے پوچھتے کہ تمہاری کتابوں میں اس نبی کے بارے میں کوئی معلومات ہے؟ جاننے کے بعد بھی باوجود کہتے کہ نہیں، دل ان کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اتنی ہٹ درم اور ضدی اور انا والی قوم، حاسد قوم، سب سے بڑی یہ یہودیوں کی قوم ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آخری باتیں ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، آپ کی زندگی میں 14 بار آپ کے اوپر حملہ ہوا، 14 بار میرے نبی کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور 14 بار میں سے 9 بار صرف یہودیوں نے حملہ کیا میرے نبی کے اوپر۔ 9 بار اہل یہود نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، آپ کو مٹانے کا 9 بار انہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر حملہ کیا۔ اور یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، ایک دفعہ تو یہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے،
5705 نمبر کے اوپر، صحیح بخاری کے اندر 2617 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے کہ ایک یہودیہ عورت میرے نبی کے پاس ایک ذبح کی ہوئی بکری، بھنی ہوئی بکری لے کر آئی اور اس کے اندر اس نے زہر ڈالا ہوا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے فَأَكَلَ مِنْهَا، اس بکری کے گوشت میں سے کچھ کھا لیا۔ کھانے کے بعد میرے نبی کو پتا چلا کہ یہ تو بکری زہر آلود تھی۔ میرے محترم بھائیو، یہاں عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر میرے نبی کو پہلے ہی پتا تھا کہ اس بکری کے گوشت کے اندر زہر ہے تو میرا نبی کبھی بھی نہ کھاتا۔ اللہ کے نبی کو نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر زہر ہے، آپ نے ایک دو لقمے کھا لیے، کھانے کے بعد آپ کو اندیشہ ہوا، پتا چلا کہ اس کے اندر زہر ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر جان بوجھ کے میرے نبی کھا رہے تھے، آپ کو پتا ہے، تو یہ تو خودکشی ہے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جب میرا اللہ چاہے بتا دے اور جب نہ چاہے، کوئی بڑے سے بڑا نبی کیوں نہ ہو، میرے اللہ کی مرضی ہے، وہ مختار کل ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے بتا دے اور جب چاہے جس وقت چاہے نہ بتائے، یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ میرے نبی نے وہ لقمہ لے لیا، کھا لیا کچھ، پھر اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے اس عورت کو بلایا، کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ وہ بدبخت کہتی ہے کہ فقالت اردت لاقتلک لأقتلک، کہتی ہے میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، آپ کو مارنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے زہر ڈالا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ تجھے میرے اوپر مسلط نہیں کرے گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ اور میرے محترم بھائیو، وہ واقعی زہر میرے نبی کے اندر چلا گیا اور اسی زہر کی وجہ سے میرے نبی شہید ہوئے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے، اللہ کے نبی کو شہادت ملی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر میرے محترم بھائیو 4428 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی مرضہ الذی مات فیہ، اللہ کے نبی جب بیمار تھے، جس مرض میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے، سیدہ فرماتی ہیں آپ اس مرض کے اندر مجھے کہتے ہیں یا عائشہ ما ازال اجد علم الطعام الذی اکلت بخیبر، میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ جو کھانا میں نے خیبر کے اندر کھایا تھا اس کی زہر میں محمد کو آج بھی محسوس ہوتی ہے، وہ تکلیف مجھے آج بھی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری شارہ کٹ جائے گی۔ یہ حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے اندر۔ اللہ کے نبی اس مرض کے اندر زہر کی شدت کو، اس کے اثرات کو محسوس کر رہے ہیں۔ صحابہ اس کے اوپر گواہ ہیں کہ وہ زہر کے اثرات جناب محمد کریم علیہ السلام کی آخری عمر میں آپ کے وفات کے ایام کے اندر نمایاں تھے۔ میرے نبی کہہ رہے تھے سیدہ عائشہ وہ مجھے ظاہر کے اثرات مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری شارہ کٹ جائے گی۔ اس قدر خطرناک ترین محترم بھائیو زہر تھے۔ یہ اتنی خبیث قوم ہے کہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ کے محبوب نبی ہیں، تورات کے اندر بھی انجیل کے اندر بھی ان کی خوشخبریاں موجود ہیں، لیکن اتنی گندی قوم اس نبی کو مارنے کے اوپر، شہید کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے، جو نبیوں کی خیر خواہ نہیں، اللہ کو معاف نہیں کرتی۔ میرے محترم بھائیو، اس سے کوئی انسان کیسے بھلا اس کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکے گا؟ لیکن میرے محترم بھائیو، ایک آخری بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ جو ان کو تسلیم کریں گے، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ بھی یہودیوں میں سے ہے، وہ انہی کی فطرت کے اوپر ہے، کوئی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ صرف اپنے مفاد کے ہیں، انہیں صرف اپنا مفاد عزیز ہے۔ سب سے زیادہ خبیث، سب سے زیادہ شرارتیں کرنے والے، فساد کرنے والی قوم ہے تو یہودیوں کی قوم ہے۔ جو ان کو تسلیم کرے گا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ انہی میں سے ہے۔ ان کا ناپاک وجود میرے محترم بھائیو جب تک ختم نہیں ہو جاتا، میرے نبی نے مدینے کو پاک کیا تھا۔ سارے یہودیوں، 2 یہودی قبائل کو اللہ کے نبی نے مدینے سے نکال دیا اور ایک یہودی قبیلے کو اللہ کے نبی نے سارے مردوں کو ذبح کر دیا کہ کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے مدینے کو پاک کیا، پھر مدینے کے اندر امن آیا جب یہ مدینے سے گئے۔ جتنی دیر یہ مدینے کے اندر رہے ہیں، یہ مدینے کے اندر فتنہ ہی پھیلاتے رہے ہیں، فساد کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جنگ احزاب انہی کے کہنے کی وجہ سے ہوئی، بڑے بڑے مار کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑوائے، کافروں کو لڑوایا تو انہی یہودیوں نے لڑایا تاکہ اسلام ختم ہو گئے۔
تو میرے محترم بھائیو وہ آج بھی انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے، وہ کہتے ہیں کہ دا خیبر واز دا لاسٹ چانس، کہ خیبر ہمارا آخری موقع تھا جب ہمیں شکست ہوئی تھی، اب ہم نہیں کبھی شکست سے دوچار ہوں گے، اب ہم جیتیں گے، مسلمان شکست کھائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو ان مسلمانوں کو جاگنا چاہیے، ان 57 ممالک کو جاگنا چاہیے کہ یہ ناپاک وجود دنیا کے لیے، اسرائیل کا یہ ناپاک وجود خطرہ ہے، امن کے لیے بھی خطرہ ہے، دنیا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی خطرہ ہے، اسلام کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس وجود کو مٹانا یہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر دنیا کے اندر امن نہیں آ سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی